بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ زرعی انتظامیہ کی جانب سے پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک ایسا اقدام ہے کہ شہر بھر میں جو تجاوزات ہے اس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں چودھری وحید اختر صاحب۔ چودھری وحید اختر صاحب کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور حالات پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو آج ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے اس پہ۔ ایک جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، یقینی طور پہ ایک ایسا اقدام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو ہمارا اپنا ذاتی جو رویہ ہے، جو معاشرتی رویہ ہے دکانداروں کا، ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور مزید اس میں گلی محلوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ اور آج بھی ہم جس طرح آ رہے تھے، میں اور چوائس صاحب، تو ہم نے دیکھا کہ دکاندار پھر کچھ نہ کچھ سامان آگے لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم چوائس صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک وعلیکم ٹھاک ہے؟ السلام جی، بہت مہربانی۔ اچھا چوائس صاحب، تجاوزات کے خلاف آپریشن، جی ایک تو آپ یہ بتائیے کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں جو ہمارا یا تاجروں کا یا معاشرتی رویہ ہے، وہ ہم کب مطلب اس طرف سلجھیں گے کہ ہم اپنے حد سے آگے نہ جائیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب۔ ایک تو پہلے بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جو اقدام ہے تجاوزات کے خلاف، جو ہے بڑا اچھا ہے۔ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، بہت دفعہ ہوا ہے پہلے، جب وزیر اعلیٰ تھے منظور بھٹو صاحب اس دور میں بھی ہوا، پھر جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا، لیکن لوگ جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے انکروچمنٹ کر لیتے ہیں۔ اب بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری دکان اگر 10 فٹ کی ہے تو ہم 4 فٹ اس میں سرکاری جگہ جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے آگے ہم پھر ایک پٹا لگوا دیتے ہیں 8 فٹ کا، اپنے کرائے کے لیے 30-40 ہزار روپے کا کرایہ لے لیتے ہیں، اور اس آگے ریڈی کھڑی کروا دیتے ہیں۔ اب وہاں لوگوں کو گزرنا، فٹ پاتھ جو ہے وہ وہاں چلنے کے لیے ہے، عوام کو چلنے کے لیے ہے، اسے ہم بند کروا دیتے ہیں۔ خواتین جو ہیں ہماری وہ بڑی تنگ ہوتی ہیں، عام آدمی بڑا تنگ ہوتا ہے، سواری جو ہے وہ نہیں آ سکتی بازار میں، پیدل آدمی نہیں چل سکتا۔ ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ بڑا اچھا اقدام ہے، اور اسے مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ، مجھے اس دن ضلعی افیسر بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ایک انفورسمنٹ انکروچمنٹ اتھارٹی بھی بنا دی گئی ہے، جو مانیٹرنگ کرے گی۔ اس کے کیمرے لگا دیے جائیں گے تمام مارکیٹوں میں، اور اس میں وہ بلدیہ میں اس کا آفس ہوگا۔ جو بھی دکاندار اپنی دکان سے سامان باہر نکالے گا، اس کو وہیں بیٹھے بیٹھے، جیسے کہ ای چلان جو ہوتے ہیں، اس کا چلان بنا کے اس کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ نہ بازار میں جانے کی ضرورت ہوگی بلدیہ کو، نہ کسی دکاندار سے الجھے گی بلدیہ۔ اس طرح کا وہ سسٹم جو ہے وہ، جیسے آپ کے ٹریفک کے چلانات ہوتے ہیں، ای چلان آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، آپ تیز رفتاری کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی طرح کا وہ سسٹم بنا رہے ہیں۔ سیف سٹی کیمرے جو ہیں وہ شہر میں آلریڈی لگ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اندر چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں ہیں اور بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، تنگ گلیوں میں جو مارکیٹیں ہیں، ان میں بھی جو ہے وہ کیمرے لگائی رہی ہے انتظامیہ، تاکہ وہیں سے مانیٹر کر کے اور وہیں سے سدباب کر کے فوری جو ہے اس کا چلان کر دیا جائے۔ ایک چلان کیا جائے گا، دوسرا تیسرے پہ اسے اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، اس کا ہمارا جو رویہ ہے وہ بحیثیت قوم آل اوور دی پاکستان ہی ہے، صرف جنگ میں نہیں، آپ پورے پاکستان میں بھی ہے۔ ہم یہ حق سمجھتے ہیں اپنا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور سرکار کی جگہ جو ہے بڑھانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آگے کاروبار جو ہے باہر نکال کے سامان جو ہے اس سے ہمارے رزق میں زیادہ بہتری آ جائے گی، ہماری سیل میں زیادہ آ جائے گی، مال ڈھیر بکے گا، مال زیادہ بکے گا۔ یہ ہم بینگ مسلم جو ہے، ہمارا جو ہے ایمان جو ہے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اب یورپ میں دیکھیں، دوسرے ویسٹرن کنٹری میں دیکھیں، کسی کا بھی سامان نہیں کریں، ان کو اتنا یقین ہے کہ ہمارا سامان دکان اندر ہے، باہر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی رزق دینا ہے۔ لیکن ہم بدقسمتی ہیں، مسلمان ہو کر ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کی خندق میں کہ جی وہ اس نے جو نکالا ہوا میں کیوں نہ نکال لوں، یہ وجہ ہے اس کی۔ یہ بڑا یہ ہمارا رویہ بھی کچھ اس قسم کا ہے۔ اچھا دوسرا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ انکریجمنٹ کے خلاف آپریشن یعنی کیا جا رہا ہے، یہ آپریشن جاری ہے تجاوزات کے حوالے سے، تو اس میں بہت سارا ایسا چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ جو ایک ریڈی چھابڑی والا ہے تو اس کو نقصان تو ہوا ہے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پہلے ایک پلان نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کو کہیں الگ سے ایک جگہ ایک بنا دی جاتی، جس طرح ہمارے یہاں ذیل گھر ہے، بہت سارے، اس کے علاوہ سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں بڑا ہے، واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ ہمیشہ پہلے بھی بہت دفعہ ریڈی والوں کو اور پھٹے والوں کو متبادل روزگار کے لیے جگہ فراہم کی گئی، جیسے کہ تحصیل کے سامنے آپ دیکھیں کہ ریڈی بازار ایک بنایا گیا، لیکن ان ریڈی بازاروں نے بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ انکروچمنٹ کر لی۔ اگر ان کو ایک ریڈی کی اجازت دی گئی ہے تو انہوں نے دو دو ریڈیاں لگا دی ہیں اور 10 فٹ آگے کر دیا ان کو، جبکہ 4 فٹ جگہ دی گئی تھی۔ اسی طرح ذیل گھر میں رمضان بازار اور دیگر بازار لگتے تھے، ماڈل بازار، ڈی سی پارک کے پاس جو بکر روڈ پہ گندا ٹویا ہے، وہاں پر ان کو جگہ دی گئی۔ وہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح انکروچمنٹ کر لی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم، ٹھیک ہے وہ غریب لوگ ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، ان کو اپنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ان کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے گورنمنٹ اس پر پلان بنا رہی ہے۔ جیسے لاہور فیصل آباد میں انہوں نے ایک جیسی ریڈیاں جو ہے بنا کے دی، اور تاکہ وہ ایک بازار جو ہے ریڈی بازار جو ہے ڈیولپ ہو سکے، اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ پہلے کی طرح جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان ہونا چاہیے پہلے، وہ پہلے پلان ان کا ہے، لیکن کوئی تعاون بھی تو کرے نا، ریڈی والا یا کوئی پھٹے والا تعاون بھی تو کرے نا۔ اچھا، یہ مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تو تعاون بھی نہیں کرتے۔ اچھا، تھوڑا سا ایک اور چیز بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ چلو یہاں پہ تو کچھ چیزیں ہیں، اب ابھی میں اور آپ بھی آ رہے ہیں، آپ بھی صبح گھر سے آئے ہیں، آپ کا گھر بھی ببرانا محلے کی طرف ہے، میں بھی محلہ چندہ والے طرف سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، شٹر وٹر دکاندار اتار رہی ہے، لیکن بات وہیں پہ کھڑی ہے کہ سامان پھر آگے آگے فٹ پاتھ پہ رکھ دیا۔ ہاں جی، تو اس میں کا یہ کوئی ہے کہ حل ہے؟ شیڈ، ہاں جی، گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ شیڈ جو ہے اسے اتاریں، ہم آپ کو ایک اسپیسیمم ایک سائز دیں گے بورڈ کا، اور ایک جیسے بورڈ کا اور شیڈ کا، تو یہ ہم لگوائیں گے فائبر کا، یا دوسرے جو جیسے فیصل آباد، لاہور، ساہیوال، سرگودا میں بڑے شہروں میں لگ رہے ہیں۔ تو ہمارے بھی یہاں ایک انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈیزائن دیں گے، اس کے مطابق آپ بنوائیں تاکہ خوبصورت لگے شہر، اور لوگوں کو جو رکاوٹ ہو رہی ہے، بجلی کی تاروں کو آگ لگ جاتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، تو اس میں پرابلم ہوتی ہے، گاڑیاں اندر نہیں جا سکتی، عملہ جو ہے سرکاری جو ہے سروسز والا جیسے کہ ریسکیو والا ہے، وہ سروسز فراہم نہیں کر سکتا، اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک شیڈ کروانے کا مقصد تو یہ ہے کہ اسے کم کیا جائے، تاکہ جو رکاوٹ انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں دکانداروں نے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہ کلچر جو ہے کہ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ لوگ اسی عادت سے مجبور ہیں کہ سامان پھر باہر گزار دیا ہے، پھٹا ایک بار کر دیا ہے، تھوڑا سا مرغے والے نے آگے اپنا کاؤنٹر جو ہے وہ تھوڑا آگے کیا ہوا ہے، گوشت والے نے کیا ہوا ہے۔ تو یہ کلچر جو ہے نا جی، ہر ظاہر ہے 70-75 سال سے یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہوا ہے، تو ٹائم تو لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر اس پہ مستقل بنیادوں پہ کام کیا جائے، مستقل مزاجی سے کام کیا جائے، اور ریاست جو ہے اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے سختی کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتری آ سکتی ہے۔ بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں پارکنگ کی صورتحال بڑی خراب ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پارکنگ تو جگہ ہی نہیں جی، ہوتی؟ پارکنگ کی صورتحال جو ہے جی، ہم نے خود کچھ زیادہ ہی خراب کر لی ہے، کچھ ہماری انتظامیہ افسران نے کر دی ہے، جگہ جگہ پارکنگ سٹینڈ بنا کے، جیسے آپ ضلع کچہری کے پاس دیکھ لیں کہ اب اتنی پارکنگ کی اجازت دے کے ایک پارکنگ ختم کر کے، ایک پارکنگ موجود ہے وہ اسے ختم کر کے وہ ایک چند اشرفیہ کے لیے جیم خانہ میں جگہ تبدیل کر دی گئی۔ اگر اسے پارکنگ ہی رہنے دیا جاتا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کتنی ساری گاڑیاں ساری وہاں آ جاتی۔ یہ جو بے ہنگ پارکنگ بنی ہوئی ہے بے جگہ ہنگم ہے سارا۔ کچہری کے راؤنڈ میں، سارے موٹر سائیکل اور کر کے دے دیا گیا ہے، تو یہ ہماری انتظامیہ کی غفلت ہے، کچھ پریشر میں آ کے، کچھ ایسے اداروں کے پریشر میں آ کے انہوں نے وہ پارکنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اب ہر دکاندار نے اپنے آگے پارکنگ سٹینڈ بنا لیا ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے، اس میں ہماری غلطی اپنی بھی ہے۔ تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انکروچمنٹ میں آتی ہیں؟ بالکل انکروچمنٹ میں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت ضروری ہے، بہت سارے جو کچہری ارد گرد اور بڑے بڑے بازار ہیں، ان کے ارد گرد سرکاری پارکنگ جو ہے، جارجڈ پارکنگ جسے کہتے ہیں، جیسے کراچی میں، سندھ میں، لاہور میں ہے، جسے پیڈ پارکنگ کہتے ہیں، اس قسم کے پارکنگ پلازے بنانے، جیسے فیصل آباد میں بنایا گیا ہے۔ ہمارے ادھر مین جو شہر ایک شہید روڈ پر ذیل گھر ہے آلریڈی، اسے آپ اگر ملٹی سٹوری بنا دیں اور اس میں بیسمنٹ میں پارکنگ کر دیں، فرسٹ فلور پر آپ ریڈی والے، پھٹے والے، اس طرح کے بازار بنا دیں، اس کے اوپر آفس بنا دیں، تو یہ آپ کا بڑا اچھا جو ہے اقدام ہو سکتا ہے۔ جس طرح چوہے صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ یقینی طور پہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اگر مستقل بنیادوں پر نہیں ہوگا تو یقینی طور پہ دوبارہ سے مسائل جنم لیں گے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، ان کا رویہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا اس پہ پابند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد وہ خود ہی اپنا سامان آہستہ 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 پھر آگے آگے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اچھے کام جو ہو رہے ہیں ان پہ بھی اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان پہ مستقل بنیادوں پر بھی ہونا چاہیے۔
دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے پارکنگ کے شہر میں بڑے مسائل ہیں، جہاں پہ دوسرے اچھے کام کیے جا رہے ہیں، میرے خیال میں پارکنگ کے لیے مناسب جگہ مخصوص کی جانی چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہوگا جس کی وجہ سے مزید شہر میں رش میں کمی آئے گی۔ مجھے اور چوہے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔